سارے جملے اس کے ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ سارے جملے اس کے ہیں. یعنی لوگوں کی حمایت لینے کے لیے اب وہ خطبہ دیتا ہے اور کہتا اللہ کا شکر ہے جس نے زمین سے ایک فتنے کو ختم کیا، زمین میں امن و سلامتی آ گئی، ہم نے ایک فتنے کو پاؤں تلے کچل دیا اور کذاب ابن کذاب کو ہم نے قتل کر دیا. اب جب وہ یہ کہہ رہا تھا نا اللہ کا شکر ہے ہم نے اسے قتل کر دیا، زمین سے فتنے کو ہٹا دیا، اب دیکھیے کہ ہے کتنا بڑا ظالم، اور بڑی محفل میں اور مسجد میں منبر پر بیٹھ کر کیسے وہ اللہ کا نام لے رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں مذہبی ٹچ. جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں، زندگی بھر وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب لوگ اس سے بیزار ہو رہے ہیں تو لوگوں کی حمایت لینے کے لیے کچھ نہ کچھ مذہبی گفتگو کر ہی دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے نا، زندگی بھر وہ اسلام سے بیزار رہا اور دینداروں کے بارے میں بیزاری کا برتاؤ کرتا رہا، علماء سے بدسلوکی کرتا رہا، بدزبانی کرتا رہا، علماء کے لیے حتی کہ عزت کی باتیں کرتا رہا. لیکن جب کرسی اس سے نکلنے لگی تو اپنے امیر المومنین سے کہتا ہے اپنی گفتگو میں کچھ مذہبی ٹچ دیجئے، تو یہ انہی سلسلے کی کڑی ہے. یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو جب بھی گمراہ کیا گیا ہے مذہبی ٹچ کے نام سے گمراہ کیا گیا ہے. جیسے وہ اب جب اس نے دیکھا نا کہ لوگوں کی اکثریت تو اسے اب خائف ہو رہی ہے اور متنفر ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اب اپنے بیان میں تو مذہبی ٹچ دینا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں. تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کذاب ابن کذاب کو اس زمین سے ہٹا دیا اور ایک فتنے کو ختم کر دیا. تو کہتے ہیں کہ جس کی عزت رب رکھنا چاہے وہ ہر لحاظ سے عزت دار ہی ہوتا ہے. وہاں ایک تابعی تھے عبداللہ بن عفیف الازدی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور آپ کے ساتھ ہی جنگوں میں آپ کی دونوں آنکھیں شہید ہو گئی تھی، نابینا تھے. جب آپ نے سنا نا کہ امام حسین کا سر اس کے پاس ہے اور وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ابن کذاب اور ابن کذاب حسین اور علی نہیں بلکہ کذاب اور ابن کذاب تو ہے. پھر فرمایا کہ انتم تقتلون اولاد النبی وَتَقُولُونَ بِقَوْلِ الصِّدِّقِينَ، تم ہی لوگ ہو، تم اگر قتل کرنے میں آؤ تو نبیوں کے بچوں کو، نبیوں کی اولادوں کو قتل کرتے ہو، اور جب گفتگو کرنے کے لیے آؤ تو صدیقین جیسی گفتگو کرتے ہو. اگر ظالم ہو جاؤ تو فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دو، اور جب گفتگو کرنے لگو تو ایسا لگے کہ اتنا پرہیزگار متقی ہے. یہی ہے مذہبی ٹچ جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو تھوڑی سی سیاسی بصیرت رکھنے والے ہیں وہ جان لیں گے کہ ہم جس زمانے میں ہیں یہ بھی ایک کربلا ہے. اور اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے درمیان میں یزیدی بھی موجود ہیں اور حسینی بھی موجود ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ساتھ کس کا دینا ہے. ہاں یہ بات بھی ہے کہ جو یزیدی ہے وہ اپنے قول میں مذہبی ٹچ ضرور استعمال کرتے ہیں جیسے ابن زیاد استعمال کر رہا تھا. تو ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. اس زمانے میں اگر جس کو زندہ رہنا ہے اسے مذہبی بصیرت اور سیاسی بصیرت ہونی چاہیے، اور جو ان باتوں کو پڑھے گا نا وہ سمجھ جائے گا کہ معاملات کیسے ہیں.